کوئی ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ. فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کوئی ہے اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں یا اللہ. ہاں یہ حسن تب پیدا ہوگا جب دو شرطیں ہوں. وعمل صالحا، خود بھی اچھا عمل کرتا ہو، خود بھی اچھا عمل کرتا ہو. ایک شرط. وقال اننی من المسلمین، اور اپنے آپ کو اپنا مقام نہ بناتا ہو، اس ساری دعوت سے اپنا مرتبہ، ممبر نہ چاہتا ہو، کرسی نہ چاہتا ہو، منصب نہ چاہتا ہو، پیسہ نہ چاہتا ہو، اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی صف میں لے کے چلتا ہو. یہ دو شرطیں جس کے اندر پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود حل کر کے پیپر دے رہا ہے کہ میرے بندو، تبلیغ کے کام کو اپنا کام بناؤ تو تم میرے دربار میں پہنچو گے تو تم سے خوبصورت عمل کسی کے پاس کوئی نہیں ہوگا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کے لیے زرکشی بہت بڑے مفسرین میں اور ائمہ تفسیر میں، اصول تفسیر کے بڑے اعلیٰ مقام پر، تفسیر میں بڑے اعلیٰ مقام پر وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس قرآن کا نام بنتا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. صرف مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف نماز میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نماز کے بعد 2 رکوع 4 رکوع پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کر صرف درس دینے کے لیے نہیں ہے. یہ پیغام ہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر وہ افریقہ کے جنگلوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ پیغام ہے کوہ صفا کی چوٹی سے لے کر ہونولولو کے جزیروں تک پہنچانے کے لیے، ہوائی اور فیجی کے جزیروں تک پہنچانے کے لیے، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کے دیش تک پہنچانے کے لیے. یہ پیغام جو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے سنایا گیا دنیا کے انسانوں کو، یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. اس پیغام کو لے کے چلنے والے سے بڑھ کر اس دھرتی میں کوئی عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ، میرا خامند اللہ کے راستے میں گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کا اجر مل جائے. ویسے تو بیوی اپنے خامند کو روانہ کرتی ہے تو اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے. اس نے عمل پوچھا، عمل، کوئی مجھے عمل بتائیں. آپ نے فرمایا تو ایسا کر، نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو جا، جب تک واپس نہ آئے مصلی سے نہیں اترنا، ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور افطار نہیں کرنا، تسبیح بھی پڑھنی ہے اور چپ نہیں رہنا. انہوں نے کہا اب اطیق ذلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھلا میں یہ کر سکتی ہوں یا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ولو تو وقتی، فرض کرو تم یہ کر بھی لو. وہ 1 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے، تم 1 مہینہ نہ نفل چھوڑو، نہ ذکر چھوڑو، نہ روزہ چھوڑو، نہ مصلی چھوڑو، اور تم یہ کر بھی لو. وہ 10 دن کے لیے گیا، وہ 40 دن کے لیے گیا، وہ 1 سال کے لیے گیا، وہ 2 مہینے کے لیے گیا، وہ 25 دن کے لیے گیا. اگر یہ تم کر بھی لو اس کے پیچھے تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکتا. کہاں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا اور کہاں گھر میں بیٹھنا. نہیں، کوئی عمل اس کے برابر نہیں. اللہ کا فیصلہ، اللہ کے نبی کا فیصلہ. جس راہ کی غبار اتنی قیمتی ہو کہ جنت کی آگ حرام ہو جائے، جنت کی خوشبو بن جائے. آپ سفر میں ہیں، مٹی اڑی، ایک نوجوان ایک طرف ہو گیا، الرجی ہوگی. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، ارے جوان تو کیوں ایک طرف ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ انی کرہت الغبار، یہ مٹی مجھے اچھی نہیں لگ رہی یا رسول اللہ، میں اس سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا. آپ نے فرمایا لا تکرہہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لغریرۃ الجنہ، مت اس کو برا سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو بننے والی ہے. جس راستے کی مٹی کی قیمت ہو. آپ غور فرمائیں، سبحان اللہ. آپ کے گھر میں مزدور کام کرتا ہے یا کام کے اسکوائر مربع اسکوائر فٹ کے پیسے ہوتے ہیں، یا بھائی صبح سے شام تک دہاڑی کے پیسے ہوتے ہیں. وہ اس میں تھکتا بھی ہے، اس کو مٹی بھی لگتی ہے، اس کو گارا بھی لگتا ہے. کبھی اس کو بھی پیسے دیے کہ یہ 100 روپے تیری دہاڑی اور یہ 10 روپے تیرے گارا لگ جانے کے، تیرے اوپر مٹی لگ جانے کے، تیری تھکن کے 20 روپے، تیرے اوپر گارا لگنے کے 10 روپے، اور تیری دہاڑی کے 150 روپے. چلو بھائی جاؤ. کبھی ایسا کسی نے کی؟
کون کرتا ہے؟ لیکن اللہ کیا کریم ہے، وہ اس کام کے الگ اجر دے گا، اس کام کے اس راہوں میں، ان راہوں میں چلنے پر جو غبار اڑا، جو جسم پہ لگا، اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے جس جسم پہ اللہ کی راہ کا غبار پڑ گیا اس پر بھی دوزخ حرام ہو جائے گی۔ مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جن قدموں پہ اللہ کے راہ کی مٹی پڑ گئی وہاں جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ یہ راستہ ایسی قیمت والا ہے میرے بھائیوں، اس راستے کی مٹی کی بھی اللہ قیمت لگائے گا، تو عمل کی قیمت کیا لگے گی؟ پھر ایک شخص ہے، یا رسول اللہ کیا خیال ہے میں پیسہ لگا دوں اور خود نہ جاؤں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل جائے گا؟ یہ جو مالدار ہیں وہ کہتے ہیں چندہ لے لو جان چھوڑ دو۔ اب تو چندہ بھی نہیں دیتے نا، اب تو وکیلوں کے پاس پیسہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش بے وقت کر دیتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ وکیلوں کو دیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، جب کھیتی پانی مانگتی ہے تو روک لیتا ہوں، اور جب وہ پک جاتی تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں، اور اجعل الملک الی سفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، والمال الی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں۔ اب تو وہ بات بھی نہیں رہی، چلو حدیث پوری سنا دوں کہ یا اللہ تیرے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے، تیرے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم، جب کاشت کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں کھیتی باہر آئے، وامنعہ ابان حصادہم، جب پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں تاکہ کاٹ کے گھر لے آئیں، واجعل الملک الی حلمائہم، حکومت ان کے نیک سمجھدار انسانوں کو دیتا ہوں، والمال الی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ خلق الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق، اور دنیا خالی ہو گئی سخیوں سے۔ ایک شاعر نے شعر کہنے چھوڑ دی، انہوں نے کہا تو شعر کیوں نہیں کہتا؟ انہوں نے کہا قالوا حجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعی والبواعث مغلق، خلق الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق۔ انہوں نے کہا میاں شعر کہنے کے لیے کوئی باعث تو ہو، کوئی تحریک تو ہو، تو کوئی دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی، کوئی سخی بھی نہیں ملتا جس کی تعریف کر کے کچھ ملے، تو میں ایسے ہی اپنے شعر کہتا رہوں۔ دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی، دنیا محبوب سے خالی ہو گئی، یا آدمی محبت میں شعر کہتا ہے یا کسی سخی کی تعریف کر کے کہتا ہے، نہ سخی رہے نہ محبوب رہے، ہم نے اپنے قلم توڑ دیے۔ تو مالدار کا یہ ذہن ہوتا ہے پیسہ لگ جائے جان بچ جائے، فقیر کہتا ہے جان لگ جائے پیسہ ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہیں بے اموالکم وانفسکم، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ، دونوں لگانی پڑیں۔ تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا خیال ہے میں پیسہ لگا دوں خود نہ جاؤں مجھے اجر مل جائے گا جانے والے کا؟ آپ نے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 6000 ہیں۔ 6000 تو میں نے 6000 کو آج نہ سوچیں، 1400 سال پیچھے لوٹ کے سوچیں، 6000 یوں سمجھو آج کے 6 کروڑ ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا لو تصدقت بها، تم تو کہہ رہے ہو نا تھوڑا اس میں خرچ کر دوں، اگر تو سارا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے اور رہے گھر میں، لا تدرک به نومۃ النائم فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ کے نکلا، بیوی بچوں کی یاد کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، سینے پہ پتھر رکھے ہوئے، آہیں بھرتا ہوا گھروں سے نکلا، وہ جا کے سو گیا، راستے میں سو گیا، اس کی نیند پہ اللہ جو اسے اجر دے رہا ہے تو سب کچھ لگا کر وہ اجر بھی نہیں پا سکتا۔ جس راہ کی نیند اتنی قیمتی ہو کہ سب کچھ لگا دے، ساری انڈسٹری اللہ کے نام پہ لگا دے، تو اس کی نیند کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کے اعمال کو کون پہنچے؟ تو میرے بھائیو، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ہے کوئی اس سے بڑھ کر خوبصورت بات کرنے والا جو لوگوں کو کہتا پھر رہا ہو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ یہ تقریر کا مسئلہ نہیں، اللہ کہہ رہا بھائی تقریر تو ہر آدمی کے بس کا نہیں، ہر آدمی بات لمبی کر نہیں سکتا، منت تو ہر آدمی کر سکتا ہے، منت تو ہر بھائی اللہ کی مان لے، بھائی اللہ کی مان لے، سمجھو اس نے اللہ کی وہ بات پوری کر دی کہ ہے کوئی اس سے خوبصورت بات کرنے والا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں تبلیغ کا عمل لے کے پہنچو، اللہ کے در پر پہنچو،
اس دعوت کے مبارک کام کو لے کر پہنچو. بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے خلوت نشین، بڑے بڑے سجادہ نشین، وہ آپ کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی. اللہ کی راہوں میں پھرنا، میرے رب کی قسم، اس کے برابر دنیا میں کوئی عمل اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کے پیغام کو لے کر در در پھرنا، اس سے بڑا کوئی کام ہوتا. اللہ اپنے نبیوں کو دیکھا، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک ہی کام دیا، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. اور پھرے ہیں. اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے، دیکھو نماز کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. مختصر، للہ علی الناس حج البیت، حج، روزہ، زکوٰۃ مختصر ہیں، لیکن اللہ نے دعوت کے کام کی اتنی تفصیل کی ہے کہ ایک ایک نبی کی پوری کہانی اللہ نے سنائی. اور نبیوں کے علاوہ بھی جو خیر کا ذریعہ بنے، اللہ نے ان کی کہانی بھی سنائی.